الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، ویسے تو زندگی مختلف حادثات اور واقعات سے بھری ہوتی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ اور کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستانی کمیونٹی کو بھی پیش آیا ہے کہ جو آج سے 2 دن پہلے ایک میٹرو کے سٹاپ کے اوپر آیا ہے کہ جس میں ایک پاکستانی لڑکی کو جو ہے وہ تعصب کی بنیاد کے اوپر دھکا دے کر ٹرین کے ٹریک کے اوپر پھینک دیا گیا کیونکہ وہ بچی باحجاب تھی۔ تو یہ واقعہ ایک ایسا تھا کہ جس نے جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہاں پر یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اسپینش کمیونٹی کا معمول نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں اور یہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک فرد تھا کہ جس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آج میں کونسل جنرل عمران علی چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہوں، جو اس فیملی کے گھر گئے، اس بچی سے ملاقات کی اور ان کے جو ہے وہ احوال کو جانا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ معاملات آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو عمران چودھری صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس واقعے کے بارے میں اپنا ذاتی تاثر کیا ہے؟ میرا خیال ہے انڈیویجول ایکٹ ہے۔ ایک متاثر، جس طرح آپ نے فرمایا، خاتون تھیں، انہوں نے ان کو فالو کیا، بد تہذیب زبان استعمال کی اور ان کو دھکا دے دیا۔ ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ دھکا کس انٹینشن سے دیا تھا۔ کیا انٹینشن یہ تھی کہ وہ ریل لائن پہ جا کے گریں، اور کچھ جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں لگ رہا ہے کہ جو تعصب کی فیلنگ ہے وہ دینی نہیں تھی۔ وہ اگر میں اس قسم کا کر سکوں کہ میرے ملک سے چلے جاؤ، اس قسم کی فیلنگ زیادہ تھی۔ تو یہ بات ہے، اور تمام اسپینش ادارے جو اس سے ڈیل کر رہے ہیں، حکومت پاکستان ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، فارمل لیٹرز چلے گئے ہیں تاکہ جسٹس ملے۔ لیکن اس واقعے کو وائڈر اسپینش سوسائٹی کا واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو وہ بچی سے جب بات ہوئی تو یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اسپین میں آج تک اس قسم کی کبھی لک بھی نہیں دیکھی، تو اس لیے وہ زیادہ شاک تھیں کہ ایک نے ان سے کافی عمر میں زیادہ تھیں، بچی ہماری 20 سال کی ہے، وہ عمر میں کافی ایڈوانس تھیں، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں کہ وہ آ کے ان کے کورنگ کو، سر کی کو کریں گی، اور پھر دھکا بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں۔ اچھا سر، یہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اسپین کے حالات ہیں، کرونا وائرس، اور اس سے پہلے جو یہاں کی معاشی صورتحال خراب ہے، اس کا کیا کوئی رد عمل نہیں ہو سکتا کسی فرد کے اوپر؟ دیکھیں، اس واقعے کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دنیا کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل یہ ہے کہ جب اکنامک اپرچونٹیز کنٹریکٹ ہوتی ہیں تو جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری تھی ان ایکسپیکٹڈ لاسٹ ٹائم، وہ مڈل امریکہ کی وکٹری تھی۔ مڈل امریکہ فیل کرتا تھا کہ امیگرینٹس نے اور باقی لوگوں نے ان کے اکنامک پائے کے اوپر حملہ کیا۔ تو مڈل امریکہ، جو مڈل والی اسٹیٹس ہیں ساری، جو عام طور پہ خبروں میں نہیں آتی، خبروں میں نارتھ ایسٹ اور ویسٹ آتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس واقعے کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم سب کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جب اکنامک اپرچونٹیز کانٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دائیں بازو کی باتیں زیادہ لوگ مانتے ہیں، اور ہر انسان کو، ہر نیشن کو کوئی نہ کوئی بہانہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسپین کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ممکن ہے۔ اچھا سر، وہ بچی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچی کوئی ڈپریس ہے، اس کی وجہ سے کوئی سٹریس میں ہے، یا وہ نارمل ہے ابھی تک؟ دیکھیے، پہلے دن تو وہ افیکٹڈ تھی بہت زیادہ، جس دن میں ان کو نہیں ملا۔ جس دن دوسرے دن ان کو ملا ہوں تو ایک ایکسٹریملی کانفیڈنٹ لڑکی، وہ ایک رول ماڈل پاکستانی لڑکی ہو سکتی ہے آف دس ایج، ہو گوز ٹو ورک ایوری ڈے، اور وہ خاندان بھی ایک ایسا پاکستانی خاندان جس نے اپنے محدود وسائل کے بعد ندیم اپنے 4 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بچے پڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی مجھے ملی، وہ اتنی فلوئنٹ اسپینش، کیتالان اور انگلش بولتی ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ تو بڑا ماڈل پاکستانی خاندان ہے۔ وہ لڑکی ابریجنز ہیں اس کو، میرا خیال ہے لیفٹ اینکل پہ، اور یا لیفٹ یا رائٹ، جس سائڈ پہ گری ہیں، اور جو تھوڑے سی دوسری ان لیڈی کے شاید ناخنوں کے نشانات ہیں،
وہ ہیں تو تھوڑی انجرڈ بھی تھی بٹ شی واز ڈٹرمنڈ ٹو گو ٹو ورک اگین, اور وہ بھی اس واقعے کو ایک آئسولیٹڈ واقعہ سمجھتی ہیں. تو جب تک ہمیں ٹو دا کانٹری کوئی چیز نہ ہو ہمیں اس کو ایک آئسولیٹڈ واقعہ سمجھنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ اب جب ان کے گھر گئے تو ان کی والدہ کے ساتھ والد کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہوگی, تو ان کا کیا مورال تھا, کیا وہ اس واقعے سے کوئی بہت مجھے حیرانی ایک تو یہ کہ ندیم وہ مجھے ایکسپیکٹ ہمارے ایک بہت اچھے اوپینین میکر اور صحافی اور کمیونٹی ورکر ہیں شوکت اسلام صاحب, وہ ساتھ تھے. تو وہ ایک تو خوش بہت ہوئے. دوسرا میں موقع کی نزاکت کے حساب سے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے گیا تھا کیونکہ ایک میل ممبر کا صرف جانا اچھا ہے. تو بہت ہی خوش ہوئے, موریل بھی بہت ہائی تھا اور پریشان بالکل نہیں تھے. ہمارے لیے یہ پوائنٹ آف کنسرن ضرور ہے, بے شک وہ فیملی پریشان نہ ہو, ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے اور اس بات پہ ہے کہ اگر یہ ایک ہیٹ کرائم ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ ایسا ہے تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے لا انفورسمنٹ کے اداروں سے کہ وہ ہم بریفنگ دے دیں تاکہ ہم خود پاکستانی کمیونٹی کو بریف کر دیں یا وہ آ کے کر دیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ ڈرگس کا سینٹر میں ریڈ ہوا تھا تو نیشنل پولیس نے آ کے یہاں ہماری پوری کمیونٹی کو بریف کیا تھا. تو مے بی اف دے فیل اٹ, ابھی وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا 3-4 دن ابھی فردر انویسٹیگیشن میں لگیں گے. جو لیڈی جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے ہماری بچی کے اوپر, ان کو 4-5 آورس انٹروگیٹ کیا ہے, ان کا بیان لیا ہے اور شی از انڈر آبزرویشن. کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی کارروائی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے؟ ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے. جب تک کوئی ایسی بات پتہ نہ چلے, ایک ایسا ملک جس نے تمام پاکستانیوں کو اپنی آغوش میں لیا. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, جو آپ کا پروگرام میں اور آپ کی زندگی کا ایک انٹلیکچوئل سٹانس ہے, جو آپ ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ان ہاتھوں کے پسینوں سے یہ ملک بنے ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پورے یورپ میں یہ وہ ملک ہے اسپین جو پاکستانیوں کی طرف اپنائیت سے دیکھتا ہے, پیار سے دیکھتا ہے, اور اسپین بہت بڑی قیامت میں سے گزرا ہے. تو ہمیں جلدی کنکلوژنس پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں بہت ایموشنل باتیں فیس بک پہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری ایسوسیشنس کو ضرور اسپینش اتھارٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہ کے بغیر آئیڈینٹی کے ان کو یہ بتائیں کہ وی آر لوئل اسپینش سٹیزنز اور لوئل اسپینش ریزیڈنٹس ایز ویل ایز ویری پیٹریوٹک پاکستانیز. انسان کی ڈوئل آئیڈینٹی ہوتی ہے ہمیں, تو ہمیں فرض ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا کوئی ایسی ہیٹ کی چیز ہے, اگر کوئی ہیٹ کرائم ہے, تاکہ ہماری کمیونٹیز اور ہماری ایسوسیشنز اور فیڈریشنز وہ بھی کوئی کردار ادا کریں کہ اگر کوئی واقعی ڈیوائڈ آ رہی ہے تو اس کو بریج کریں. ویسے تو ندیم آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف کونسلیٹ نے, سیکنڈری پارٹ ہے, پاکستانی کمیونٹی نے کووڈ-19 میں ہمارے بہادر لوگوں نے, ہمارے ٹیکسی سیکٹر نے اسپینش سوسائٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, لاشیں اٹھائی ہیں, مدد بھی کی ہے اور ساتھ رہیں. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اسپینش ادارے ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اس کا سد باب کریں اور ہم اگر ایسی کوئی بات ہے اس کو ختم کریں. سر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے نام کوئی پیغام ہو تو پلیز ذرا, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا ہے تو اس میں بھی ہمارے ہاں جو ہے اکثر بد احتیاطی برتی جاتی ہے, اس حوالے سے بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو بہت مہربانی. ہاں جی, بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ میرے پیاری گلدستوں جیسی پاکستانی کمیونٹی, ہمیں ایک دم کنکلوژنس پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اب میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ میں جب گھر کی دہلیز کراس کر رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ کوئی بہت ہی کنزرویٹو پاکستانی بچی اور بہت ہی کنزرویٹو ماحول والا گھر ملے گا جہاں شاید کام پہ بھی نہ جاتے ہیں اور مجبوری کے تحت وہ لڑکی باہر نکلی ہو. ایسا نہیں تھا, ایک انتہائی کانفیڈنٹ بچی تھی. اس بچی کی 3 بہنیں ہیں, وہ بہت کانفیڈنٹ بہنیں ہیں, بڑے کانفیڈنس سے ان میں سے 2 کام کرتی ہیں. ایک اپنی امی کا, بہت لبرل امی ہے, ویری ویل ایجوکیٹڈ مدر, ویری لبرل
and very well educated and a very loving father. ندیم اگر پرائیویسی ایشوز نہ ہوتے تو میں اس کو خاندان کو ایز اے ماڈل پاکستانی خاندان پیش کرتا. تو ہمیں کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے, ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کمیونٹی کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اسپینش انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اسپین اور اسپین کی پاکستانی کمیونٹی دو لڑتی ہوئی اکائیاں نہیں ہیں, یہ کوآپریٹو اکائیاں ہیں, اور ہمیں ہم دونوں کو, پاکستانی اسپینش کو اور اسپین کو, دست و بازو ایک دوسرے کا ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ, میڈیٹری, صلح جوئی, صلہ رحمی, اس کے ساتھ کام لینا چاہیے. اور جہاں تک آپ کی حکومت ہے, آپ کا کونسلیٹ ہے, آپ کی ایمبیسی ہے, ہم یہاں ہم وطن گوش ہیں آپ کی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, کمیونٹی ساتھ نہ ہو یا کمیونٹی ہمارے ساتھ مدد نہ کرے, کوآپریٹ نہ کرے, گائیڈ اور ایڈوائس نہ دے, تو یہ دونوں ادارے, آپ کا کونسلیٹ اور آپ کی ایمبیسی, اپنے پوٹینشیل پہ کام نہیں کر سکتی, بلکہ مفلوج ہو جائیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں. بہت شکریہ سر. میں ناظرین محترم آپ کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں یہاں پر اس بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے سر کے اوپر ہے. جس طرح سے عمران علی چودھری صاحب نے اس کونسلیٹ کی جانب سے ان کے گھر جا کر جو ہے اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور اس فیملی کے ساتھ جس طرح سے اظہار یکجہتی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ہی مورال اس فیملی کا ہی نہیں پوری کمیونٹی کا بڑا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں, لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ ہوا تو ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا یا ہماری خیریت معلوم کرنے والا کوئی ادارہ یہاں پر موجود ہے, اور یہاں کے قومی اداروں کے ساتھ وہ پوری طرح سے رابطے میں ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس واقعے کو یہ مت قیاس کیجئے کہ یہ اسپینش کمیونٹی کا واقعہ ہے, یہ چند افراد کا معاملہ ہے اور ایک فرد کی سوچ کا معاملہ ہے, اس کو پوری کمیونٹی کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا. اسپین جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ ہمارے لیے باہیں کھول کے کھڑا ہے اور اس نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا ہے اور ہمیشہ لے کر رہے گا. تو ہم یہاں پر اسپینش انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آخر میں سر میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. آپ کا آنے کا شکریہ, بہت شکریہ, اور ایک سینسٹیو ٹاپک کو بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فریم کر کے پیش کرنے کا بہت شکریہ. آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا. بہت مہربانی ناظرین. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.